جنت کے اندر سب سے پہلے کس کو داخل کیا جائے گا، یا جنت کے اندر سب سے پہلے کس کی انٹری ہوگی، کس کو انٹری ملے گی؟ حدیث کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 188 188، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جنت میں سب سے پہلے کس کو انٹری ملے گی، کون سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں، وہ حدیث پہلے دیکھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آتی باب الجنت یوم القیامہ فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد فیقول بک امرت لا افتح لاحد قبلک۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام سنو، آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فاستفتح، پھر میں جنت کو کھولنے کے لیے کہوں گا۔ میں جنت کے پاس آ کر کے، جنت کے دروازے کے قریب آ کر کے میں کہوں گا کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ فیقول الخازن، جنت کا جو خزانچی ہوگا، جو دروگا ہوگا، وہ کہے گا من انت، تو کون ہے یا آپ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں کہوں گا کہ محمد، میں محمد ہوں۔ پھر وہ دروگا، جنت کا خزانچی کہے گا فیقول بک امرت، پھر وہ کہے گا اے اللہ کے نبی، اے محمد، آپ ہی کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی آپ ہی کے بارے میں اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر محمد آ جائے، اگر نبی آ جائے، اگر یہ رسول آ جائے، ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔ لا افتح لاحد قبلک، آپ سے پہلے اگر کوئی جنت کے دروازے کے پاس آ جاتا، جنت کے دروازے کے قریب آ جاتا، میں اس کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولتا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آئیں گے اور آپ کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جنت میں انٹری ملے گی، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع علامہ البانی کی کتاب، حدیث نمبر 6995، ولد آدم کلہم تحت لواء یوم القیامہ وانا اول من یفتح لہ باب الجنہ۔ اے لوگو سنو، تمام کے تمام آدم کے سنتان، آدم کی جتنی بھی اولادیں ہیں، آدم کے جتنے بھی سنتان ہیں، یہ تمام کے تمام سنتان قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے رہیں گے، اور سب سے پہلا شخص میں ہوں گا، سب سے پہلا آدمی میں ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جنت کے اندر انٹری ملے گی۔ آگے بڑھیے جنت کے تعلق سے، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3327 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2834، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لمبی حدیث ہے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا گروہ یا سب سے پہلی جماعت، جس جماعت کو جنت میں انٹری ملے گی، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، یدخلون الجنہ علی صورت القمر لیلۃ البدر، سب سے پہلی جو جماعت جنت کے اندر داخل ہوگی، ایسی جماعت کے تمام افراد کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، 14ویں رات کے چاند کی طرح، پورنیما کے رات کے چاند کی طرح ان تمام لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں کو جنت میں انٹری ملے گی، ان لوگوں کے چہرے آسمان کے اندر سب سے جو روشن ستارہ ہے، اس ستارے کی طرح ان لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔
آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو کون کون سی نعمت ملے گی، دیکھیے، لا یبولون، جنتی لوگوں کو پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پیشاب کا کوئی جھمیلا نہیں ہوگا، ولا یتغوطون، ان لوگوں کو ٹوائلٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ولا یتفلون، ان لوگوں کی زبان سے اور منہ سے تھوک بھی نہیں نکلے گی، ولا یمتخطون، ان لوگوں کی زبان سے بلغم بھی نہیں نکلے گا، امشاتہم الذہب، ان لوگوں کی کنگھیاں جو ہوگی، کومب، کنگھی جو ہوگی بال کو سیدھی کرنے کے لیے کنگھی جو دیا جائے گا، امشاتہم ذہب، ان لوگوں کی جو کنگھی ہوگی وہ سونے کی کنگھی ہوگی، ورشہہم المسک، اور ان لوگوں کے بدن سے جو پسینے نکلیں گے، پسینے سے کستوری کی خوشبو نکل رہی ہوگی۔ ایسی نعمتیں جنتیوں کو ملے گی، نہ ٹوائلٹ کرنے کی ضرورت، نہ پیشاب و پاخانے کی ضرورت، نہ زبان سے منہ سے تھوک نکلے گی، نہ کوئی بلغم کا کوئی جھمیلا ہوگا، ان لوگوں کے پسینے بھی کستوری کی طرح خوشبودار ہوں گے، پسینے بھی کستوری کی طرح خوشبودار ہوں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس دنیا کے اندر جو پروس ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، عورتوں کی طرف ایٹریکٹیو ہوتے ہیں، عورتوں کی طرف یہ کھینچے چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے عورتوں کا انتظام بھی کرے گا، عورتوں کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے لیے کرے گا۔ وازواجہم حور العین، ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں اور حوریں ہوں گی، علی خلق رجل علی صورت ابیہم آدم، اور ان تمام کے تمام لوگوں کو اپنے پتا آدم علیہ السلام کی صورت اور شکل کے اوپر ان کو پیدا کیا جائے گا، ان کی بناوٹ ہوگی 60 ذراعا من السماء، اور ان کی قد جو ہوگی 60 ہاتھ کی لمبائی ہوگی۔ جنت کے اندر دیکھیے کسی قسم کا کوئی جھمیلا نہیں۔ اس دنیا کے اندر ہمیں وقت پر پیشاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہماری زبان سے تھوک نکلتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، بلغم نکلتا ہے، لیکن جنت کے اندر یہ سب جھمیلے نہیں ہوں گے۔ ان تمام چیزوں سے پاک، صاف، پوتر اور نعمتوں کا مزہ لے رہے ہوں گے جنت کے اندر۔ ایسی جنت کو ہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، دیکھیے ایک بہترین حدیث ترمذی کی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 2545۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ یدخل اہل الجنۃ الجنہ جردم مردم مکحلین ابناء 30 او 33 سنہ۔ اے لوگو سنو، جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے، جردم مردم مکحلین، اس دنیا کے اندر جب کہا جاتا ہے داڑھی کو چھوڑیے، داڑھی کو آپ مت کاٹیے، ہم لوگ اس داڑھی کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں، داڑھی کو ہم رکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس دنیا کے اندر اس داڑھی کا اہتمام کرتے ہیں، داڑھی کو اگر چھوڑتے ہیں شریعت کو پسند کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے اندر ہمیں ایک بہترین نعمت ملے گی۔ یدخل اہل الجنۃ الجنہ جردم مردم مکحلین، جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے پر نہ مونچھ ہوگا، نہ داڑھی ہوگی، ان کا چہرہ بالکل کلین، بالکل صاف شفاف ہوگا، مکحلین، اور ان کے آنکھوں کے اندر ایسا لگے گا کہ سرما کو لگا دیا گیا ہے۔ خوبصورت ہوں گے جنتی لوگ۔ صرف اتنا ہی نہیں، ابناء 30، ہر ایک جنتیوں کی عمر 30 سال ہوگی، او 33 سنہ، یا 33 سال ہوگی۔ ہر ایک جنتی کی عمر 30 سال یا 33 سال۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے، اگر آپ حدیث کے اندر غور کرے پڑھے آپ کو پتہ چلے گا ہر ایک جنتی کی عمر 30 سے 33 سال ہوگی۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ 30 سال کی عمر جب ہم سب کی ہو جاتی ہے تو جوانی بھی برقرار رہتی ہے اور ہمارے اندر عقل بھی آ جاتی ہے۔ 13 14 19 13 14 15 16 17 19 یہ جو ہوتا ہے ٹین، اس میں ہماری وہ عقل کے اندر پختگی پیدا نہیں ہوتی ہے، ہم بہت ساری چیزوں کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے ہیں،
صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر پاتے ہیں، لیکن 30 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے کہ اس عمر میں انسان کی جوانی بھی برقرار رہتی ہے اور انسان کے اندر عقل بھی آ جاتی ہے۔ تو ہر ایک جنتی کی عمر 30 سے لے کر کے 33 سال ہوگی۔ بس میں آخری ایک حدیث بیان کر کے ختم کروں گا کہ 30 سے لے کر کے 33 سال کی عمر ہوگی، اور میں نے جو کہا کہ اس میں ایک حکمت کیا ہے کہ جوانی برقرار رہتی ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز، ہم سب جو شادی بیاہ کرتے ہیں نا، اس میں بہت ساری ریزن ہیں، ان میں سے ایک ریزن کیا ہے کہ ہمیں فزیکل نیڈ کی ضرورت، فزیکل نیڈ، ہمیں شاریرک چاہیدہ ہمیں ہوتا ہے، ہمیں اپنے جسمانی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم شادی کرتے ہیں۔ بہت سارے اسباب، بہت سارے ریزن ہیں، صرف اپنے سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے ہم شادی نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اب یہ بھی ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی جنت کے اندر۔ آپ دیکھیے صحیح الجامع علامہ البانی کی کتاب حدیث نمبر 8106، فزیکل جو نیڈ ہوتی ہے نا، تو فزیکل انٹیمیسی کرنے کی جو طاقت اور پاور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمیں کتنی طاقت دے گی، کتنی طاقت ہمیں عطا کی جائے گی، کتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 8106، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، یوت المؤمن فی الجنت قوت کذا و کذا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کے سامنے یہ بیان کیا، اے صحابہ اکرام سنو، ایک مومن کو جنت کے اندر بہت زیادہ قوت جمع عطا کی جائے گی، ملن اور انٹرکورس کرنے کی طاقت عطا کی جائے گی۔ صحابہ اکرام نے کہا، قیل یا رسول اللہ او یطیق ذلک، اے اللہ کے رسول کیا ایک آدمی اتنی جمع کی طاقت رکھے گا؟ کیا ایک آدمی کے اندر اتنی طاقت ہوگی، اتنی شکتی ہوگی، اتنا پاور ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا، ہاں اے صحابہ کرام سنو، یوتا قوتا میتن، ایک مومن کو 100 آدمی کی طاقت عطا کی جائے گی، ایک آدمی کو 100 آدمی کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہ بھی ایک جنت کی بڑی نعمت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم نے ان تمام آیتوں کے ذریعے سے سنا، بہت ساری حدیثوں کے ذریعے سے سنا، جنت تمام کی تمام نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ جنت کے اندر نہ جانے کون کون سی نعمتیں ہیں، نہ جانے کون کون سا انتظام کیا ہوگا، کون کون سا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اگر ایسی جنت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسی جنت کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں، ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو بجا لانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہ میں جہاں بھی جنت کا بیان کیا، یہ بیان کیا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت بیان کیا ہے، ان اللہ یدخل المؤمنین یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جن لوگوں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا اہتمام کیا۔ ایمان لانے کے بعد اگر نماز کا اہتمام ہم نے نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ نہیں اپنایا، نبی کا بتایا ہوا راستہ اختیار نہ کیا، تو پھر یہ جنت ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ یہ جنت اتنی آسانی سے ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا ہے، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے سے گھیر دیا گیا ہے۔ یعنی جنت کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر وہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے جن کاموں کو کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہمارا نفس گوارا نہ کرے، ہمیں پسند نہ لگے۔ سردی کے موسم میں ہمیں فجر کے وقت اٹھ کر کے وضو کرنا پسند نہ ہو، ہمیں عشاء کے وقت نماز پڑھنا، وضو کرنا پسند نہ ہو۔ سردی کے موسم میں ہمیں وضو سے ایک ڈر لاحق ہو جائے، ہمیں پسند نہ آئے، اور کوئی بھی عبادت ہو سکتا ہے کہ ہم، جیسا کہ میں نے گزشتہ کل بھی کہا تھا، ہم حرام کمائی کے اندر اتنے مست و مگن ہو چکے ہیں، ہم حرام کمائی کے دلدل میں اس طرح سے پھنس گئے ہیں کہ حرام کمائی سے نکلنے کا تصور بھی ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ رہ گیا تو پھر ہمیں وہ جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم جنت پانا چاہتے ہیں،
ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، ایمان اور عمل صالح دونوں کا کمبینیشن ہی ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ ایمان اور عمل صالح کا کمبینیشن، ایمان لانے کے بعد ہم سب یہاں مومن ہیں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن عمل کے میدان میں دیکھیے ہم کتنے پیچھے ہیں۔ تو عمل کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، عمل کے معاملے میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا پنجہ وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔